بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام لامک اور والدہ محترمہ کا نام بی بی سکھا بنت انوش تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 45 مرتبہ آیا ہے۔ بہرحال اس وقت جب لوگ اپنے خالق و مالک حقیقی کو بالکل بھلا کر پوری طرح بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور سیدھے راستے سے بہت دور نکل گئے تھے، تو یہاں اب ضرورت تھی کہ کوئی پیغمبر آئے اور ان لوگوں کو دوبارہ اصل مالک کے دروازے پر سجدہ ریز کر دے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کو بت پرستی سے روکنے اور صراط مستقیم پر واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام میسوپوٹیما کے ایک ایسے قصبے میں پیدا ہوئے جو زراعت کے ساتھ کئی نسلوں سے بت پرستی کے حوالے سے بھی مشہور تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی پرستش کرتی تھی، ان کے بارے میں اس قوم کا دعویٰ تھا کہ یہ بت اس کے لیے اللہ تعالیٰ جیسا مقام رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک انتہائی دانشمند اور بے پناہ صبر و استقلال والے رہنما تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس شرک و کفر کی دلدل سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ 100% مشرک ماحول میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان پر رب العالمین کا خصوصی کرم اور نگہبانی تھی کہ وہ خود اس علائش سے بالکل پاک تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ وہ بتوں کی پوجا ترک کر دیں۔ یہ پتھر، لکڑی اور مٹی کے بت کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ ان کو وہ درجہ نہ دو جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اور اس کا درجہ ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی ان نصیحتوں کا بالکل الٹا اثر ہوا۔ ان جاہلوں نے نہ صرف سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ علیہ السلام کو ان کے علاقے سے نکال جانے کے لیے بھی کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان جاہلوں کو عذاب الہی سے ڈرایا تو یہ جاہل ان کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے عظیم اور سچے پیغمبر نے اپنا مقدس اور عظیم ترین مشن جاری رکھا اور لوگوں کو بت پرستی ترک کر کے ایک واحد و مالک اور حقیقی رب کے حضور سر جھکا دینے کا درس دیتے رہے۔ مگر ان بد نصیب جاہلوں نے آپ علیہ السلام کا یہ انتہائی مخلصانہ طرز عمل مسترد کر دیا۔ صرف چند ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ارشادات کو خاموشی سے سنا اور ان پر ان ارشادات کا ویسا ہی اثر ہوا جیسا کسی ایسے شخص پر ہوتا ہے جو کسی ایسی دیوار تلے سو رہا ہو اور جو بس گرنے ہی والی ہو، اور کوئی اسے عین وقت پر بیدار کر کے وہاں سے اٹھا دے۔ اس مرحلے پر لوگ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک ارشادات نے بیشتر جتنے دلوں کو چھوا وہ اکثریت غریب اور پسماندہ طبقے کے لوگ تھے، باقی سب مخالفین تھے۔ یہ مخالفین سارے کے سارے دولت مند، طاقتور حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے مغرور متکبر لوگ تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی ساری چودراہٹ اس صورت میں قائم رہ سکتی ہے جب موجودہ مشرکانہ بت پرستانہ نظام برقرار رہے۔ لہٰذا اب ان لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کھل کر مخالفت شروع کر دیں۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت ہی سے صاف انکار کرنا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ نوح علیہ السلام بھی محض ایک عام آدمی ہیں، ان میں کوئی خاص اہم بات یا ان کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس پر کسی بحث کے بجائے سادہ طور پر یہی فرمایا کہ میں
بے شک ایک عام سا آدمی ہوں تمہاری ہی طرح، مگر میں تم لوگوں کے لیے ایک واضح اتباع لے کر آیا ہوں جو کوئی دوسرا لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں خالق کائنات کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی بلند مرتبہ عظیم پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے سامنے زندگی کے عجائبات اور کائنات کے حیرت انگیز پہلوؤں کی طرف نشاندہی فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام اس طرف بھی لوگوں کو توجہ دلاتے تھے کہ دن اور رات باری باری اور پوری باقاعدگی اور پابندی سے آتے اور جاتے ہیں، اور یہ پورا نظام انتہائی متوازن طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و قدرت سے قائم کیا گیا ہے، جو اس کی قدرت کاملہ اور بھرپور حکمت کا ثبوت بھی ہے۔ رات ہمیں ٹھنڈک اور سکون پہنچاتی ہے تاکہ ہم اپنی نیند بھی پوری کر سکیں اور دن بھر کی تھکن اتار کر اگلے دن کے لیے تیار ہو سکیں، جبکہ دن کو سورج ہمیں روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے جس سے ہم اپنی مصروفیات کے لیے توانائی اور روشنی حاصل کر سکتے ہیں، اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے اشاروں پر چل رہی ہے۔ موسموں کی تبدیلی بھی اس کے حکم اور حکمت سے ہوتی ہے، اور کائنات کی ہر شے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اس ہی کی تخلیق ہے، اور وہ ان سب کا آقا اور مالک ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو بتا بتا کر اسے اصل خالق و مالک کی طرف بلاتے رہتے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی پیغمبرانہ حیثیت سے بالکل واضح طور پر اتباع بھی کر دیا کہ وہ صرف ایک واحد اور حقیقی رب کی عبادت کریں، نہ کہ خود ساختہ معبودوں بتوں کی۔ ان سب جھوٹے اور جعلی معبودوں پر بالکل لعنت بھیج دیں۔ اگر وہ لوگ اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو یاد دلایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تم سب کو برسات، اولاد اور دولت سے نوازا ہے، ہرے بھرے باغات اور دریاؤں سے فیضیاب کیا ہے۔ یہ سب اس کے سوا کوئی اور دینے والا ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، لہٰذا تم سب لوگ یہ سب کچھ بخشنے والے اصلی رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے حضور سر جھکا کر استغفار طلب کرو۔ وہ تم کو اور زیادہ نعمتوں سے نواز دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس کے باوجود ان جاہلوں نے آپ علیہ السلام کے ارشادات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ان جاہلوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی ان تعلیمات کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ آپ علیہ السلام بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہی ہیں، اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بے شک میں تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ اس نے تم میں ایک ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو تمہاری طرح ایک انسان ہے، انسانوں ہی میں رہتا بستا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو پیغمبر بناتا تو وہ فرشتوں ہی میں بھیجا جاتا اور انہی کی طرح کی خصوصیت رکھتا۔ پھر بھی مشرکین اور حضرت نوح علیہ السلام میں اس بابت بحث جاری رہی۔ پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ از خود ختم ہو جائے گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے زیادہ تر انتہائی غریب، تنگ دست، پسماندہ اور مزدور قسم کے لوگ ہیں، تو ان لوگوں نے ان 9 مسلموں کی غربت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے لیے بس یہی لوگ رہ گئے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ایسی باتوں میں آنے والے تو نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبرانہ مشن کو اپنی زندگی کا بنیادی مقصد بنا لیا تھا، اور ان کی یہ نیک تمنا ان کے دل و دماغ میں اور روح اور خون تک بھی شامل ہو چکی تھی۔ بہرحال زمانہ گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کے درمیان کشمکش سخت ہوتی گئی، اور ان سرداروں نے اب سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا کیا جائے۔
جو حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کا کوئی مناسب جواب بن سکے۔ بہرحال وہ اب تک اپنے ارادے ترک کرنے اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا غرور اور گھمنڈ ان کے راستے میں آ جاتا تھا اور ان کے لیے یہ تسلیم کرنا دشوار ہو جاتا تھا کہ واقعی وہ لوگ صدیوں سے اصلی رب یعنی اللہ واحد کی پرستش ترک کر کے بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ اس بابت ان مشرک سرداروں کے دلوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف جو کچھ تھا وہ سب ایک طرف، ان لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ چلو دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیشکش کی کہ اگر آپ علیہ السلام ان غریب اور پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اپنے حلقے سے نکال دیں تو وہ لوگ یعنی مشرک سردار آپ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئیں گے۔ یہاں دراصل ان کا تکبر اور گھمنڈ ہی پر آڑے آ رہا تھا۔ وہ آخر ان غریب اور تنگ دست اور بدحال لوگوں کے ساتھ کس طرح بیٹھ جائیں جو معاشرے کے سب سے اونچے لوگ تھے۔ ان سب باتوں کے جواب میں پیغمبر برحق حضرت نوح علیہ السلام اپنے تمام تر پیغمبرانہ علم، فہم، تدبیر، فراست اور انتہائی غیر معمول صبر استقلال سے اور انتہائی شائستگی سے کام لے کر ان باتوں کا بالکل مناسب جواب دے رہے تھے جو ان کے منصب نبوت کے عین شایان شان بھی تھا۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے نہایت شائستگی، نرمی اور تحمل سے مشرکین کی تمام باتوں کا انتہائی مناسب جواب دیا۔ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے جب اس بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان کو جھڑک کر اس لیے نہیں بگایا کہ وہ میرے ذاتی مہمان نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان تھے، لہٰذا میں نے اس اعتبار سے اپنا رویہ اختیار کیا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے دو ٹوک اعلان بھی فرمایا کہ وہ اپنے غریب اور کمزور لیکن دولت ایمان سے مالا مال پیروکاروں کو یوں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر اس وقت لبیک کہا اور آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا جب ساری قوم آپ کی مخالف ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ صورتحال کو سمجھیں اور مخالفین کی باتوں پر پریشان ہونے کے بجائے اپنے ایمان کو مستحکم کرنے پر توجہ دیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مشرکین کے وفد کے سامنے دو ٹوک واضح کر دیا کہ ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دین ایمان کے معاملے میں کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی سمجھوتا ممکن ہے، یہ کوئی دنیا کا سودا یا کاروبار تو نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے کسی ذاتی فائدے کے بغیر اس پیشکش کو بحیثیت ایک سچے پیغمبر کے بالکل مسترد کر دیا جو ان کا فرض بھی تھا، اور کسی قسم کا معاہدہ کرنے سے بھی قطعی طور پر انکار کر دیا۔ جس کے بعد مشرکین نے ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سچے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے مسلمان ہونے والے پیروکاروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مشرکین ایک طویل عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرتے رہے اور آپ علیہ السلام کو اس پر آمادہ کرنے کے لیے کوشاں رہے کہ یا تو آپ علیہ السلام اپنا مشن ترک کر دیں یا کسی طرح کی سودے بازی کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور کھرے پیغمبر کے لیے یہ دونوں ہی باتیں قبول کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ تنگ آ کر مشرکین نے حضرت نوح علیہ السلام کو چیلنج دیا کہ لے آؤ اس عذاب الہی کو جس کا ڈراوا تم ہم کو دیتے ہو، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ایک سچے اور کھرے پیغمبر تھے، وہ ان جاہلانہ باتوں کا جواب کیوں دیتے؟ آپ علیہ السلام کو مشرکین نے بار بار بلکہ مستقل طور پر یہی طعنہ دینا شروع کر دیا کہ لے آؤ اس عذاب کو، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشن کے تحت اس جاہلانہ بحث کا جواب دینے کے بجائے اپنی تبلیغ کا مشن جاری رکھا اور آپ علیہ السلام کا راستہ روکنے والوں کو اس خوفناک انجام سے ڈرانا جاری رکھا اور ان پر واضح فرما دیا کہ ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آخری فیصلہ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے گا۔
آپ علیہ السلام نے مشرکین سے واضح طور پر فرما دیا کہ وہ اللہ ہی ہے جو اگر چاہے تو تم پر اپنا عذاب اور جب اور جو چاہے جس طرح چاہے جہاں بھی چاہے لے آئے، اور پھر تمہارے پاس اس عذاب سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی، اور اس وقت میرا بھی کوئی مشورہ یا نصیحت تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور دوسری جانب آپ علیہ السلام نے ایمان لے آنے والوں کی تعلیم و تربیت اور ہدایت، نگرانی و نگہبانی سے بھی پل بھر کے لیے بھی اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونے دی۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سچا پیغمبر ہی کر سکتا تھا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام ان مشرکین سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اور آپ کے ارشادات سننے سے انکار کر دیتے تھے جو عین حق تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا یہ مقدس مشن کوئی چند سال نہیں بلکہ 950 سال تک جاری رکھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی اس قدر طویل مدت تک تبلیغ کا حاصل یہ ہوا کہ ان تقریباً 1000 برس کی مدت میں جتنی نسلیں آئیں وہ خاک ہو گئیں۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت سننے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ آپ علیہ السلام کی کھل کر مخالفت بھی شروع کر دی۔ ہر نسل کے بوڑھے اپنی اولاد کو یہی سبق پڑھا کر مرتے کہ نوح علیہ السلام کی تعلیمات ہرگز قبول نہیں کرنا، اور وہ نسل بھی اپنی اولاد کو یہی سبق دے کر مرتی۔ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ہر نسل دوسری سے بڑھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ ہی رہے تھے اور اس پر رنجیدہ بھی تھے کہ ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن مشرکین اور کفار کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے حوصلہ نہیں ہارا اور اپنا مشن جاری رکھا۔ آخرکار ایک وقت آ گیا جب انہوں نے نہایت بوجھل دل کے ساتھ اپنے رب سے رجوع کیا اور اس کی مدد طلب کی۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے جانے بھی نہیں دیا اور بدستور ایک انتہائی عظیم صبر تعمیل والے، مہربان اور شریف و شائستہ رہنما کی حیثیت پر قائم رہے۔ آخرکار ایک دن آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ آپ ان کفار و مشرکین کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام جان گئے تھے کہ مشرکین اپنی غلط حرکتوں سے باز آنے والے بھی نہیں جو انہوں نے پوری دھرتی پر پھیلا رکھی ہے۔ معاملہ صرف یہی نہیں تھا بلکہ ان لوگوں نے اپنی اولاد تک کو اس انتہائی غلط راستے پر لگا رکھا تھا۔ یوں ہر طرح کی برائی بس پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ لینے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس قوم کی تباہی و بربادی کی بددعا فرما دی۔ پیغمبر کی دعا ہو یا بددعا وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے مالک، مجھے ان مشرکین و کفار کے درمیان مت چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تیرے فرما بردار بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور یہ لوگ بھی غلط راستوں پر چل پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر کی دعا تھی، چنانچہ فوری طور پر قبول فرما لی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں تبلیغ کرنے اور اسے ایمان لانے کی دعوت دینے کا باب بند کر دیا گیا، کیونکہ یہ بدنصیب قوم اس لائق ہی نہیں تھی، اور 950 سال میں اس نے یہی تو ثابت کیا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے جو ایک عظیم ترین طوفان کی شکل میں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بلند تر ذات ہے، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ ایک زبردست طوفان آئے گا جو آپ علیہ السلام کی نافرمان کافرمان مشرک قوم کو نیست و نابود کر دے گا اور اسے قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو اس طوفان سے بچا لے جانے کے لیے ایک بڑی کشتی تیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا،
اور اس کی تیاری میں فرشتوں کی مدد بھی عطا فرمائی تھی۔ اور مزید حکم الہی ہوا، یہ کشتی ہماری نگرانی میں تعمیر کرو جیسا کہ ہم ہدایت دیں، اور اس بابت ہم کو آگاہ کرتے رہو، اور مشرکین کی طرف نہیں دیکھو، وہ اب لازماً غرق ہو کر ہی رہیں گے۔ اس واضح حکم الہی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شہر سے باہر سمندر کے کنارے ایک مناسب مقام کا انتخاب کر کے تمام ضروری ساز و سامان اکٹھا کر لیا اور کشتی کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ کام دن رات جاری رہا۔ آپ علیہ السلام کا یہ کام دیکھ کر کفار نے اور بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہاں تک کہا کہ اے نوح، کیا یہ بڑائی کا کام پیغمبری سے بھی زیادہ بڑا اور بہتر ہے؟ نعوذ باللہ۔ جو یہ کام کر رہے ہو اور ساحل سمندر سے اتنی دور یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تم اسے سمندر تک کھینچ کر لے جاؤ گے یا آندھی وغیرہ اسے سمندر تک پہنچا دے گی؟ وہ لوگ بس ایسی ہی جاہلانہ باتیں کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان ساری باتوں کے جواب میں فرمایا، تم لوگ خود ہی دیکھ لو گے کیا ہونے والا ہے۔ تمہارے پاس سوائے شرمندگی اور پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا، اپنا کیا دھرا تم لوگ خود بھگتو گے۔ دراصل مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا متناہی علم، بے پایا قدرت اور بے حساب حکمت کا کچھ اندازہ ہی نہیں تھا، اور ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ کفار مشرکین ایسے علم سے محروم ہی رکھے جاتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنی جہالت کے پیمانے سے ناپتے تولتے تھے۔ وہ اس بات کو سمجھنے کے بھی قطعاً اہل نہیں تھے کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی بنانے کے لیے سمندر سے بہت دور ایک پہاڑ کی چوٹی کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سچے پیغمبر ہی کے علم میں تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ مشرکین کی ساری باتیں غرق ہو کر رہ جائیں گی، خود ان کفار و مشرکین سمیت، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھی تھا جو اس قوم کے لیے مقدر کیا جا چکا تھا۔ کشتی نوح جلد ہی تیار ہو گئی اور سیدنا حضرت نوح علیہ السلام پورے پیغمبرانہ صبر و سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، جیسے ہی تمہارے گھر کے چولہے سے پانی ابلنے لگے فوری طور پر اپنے پیروکاروں سمیت تیار ہو جائیں۔ آخرکار وہ ہیبت ناک دن آ ہی گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ظہور پذیر ہوا۔ جب زمین اور آسمان سے پانی ابل پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اہل خانہ اور دیگر ایمان لے آنے والوں سمیت کشتی نوح میں سوار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کو مزید یہ حکم بھی دیا کہ تمام جانوروں، پرندوں اور حشرات کے جوڑے اس کشتی پر لے آئیں۔ ادھر کفار حیرت زدہ تھے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس ساری مخلوق کو اپنے جہاز پر لے جا رہے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں مصروف تھے۔ وہ حکم الہی کے مطابق اپنے پیروکار مسلمانوں سمیت تمام دوسری مخلوقات کو آنے والے سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشاں تھے۔ جب تمام مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے کشتی نوح پر سوار ہو گئے، جو آج تک دنیا بھر کے سامنے کسی بھی اچھے اور نیک کام کے آغاز پر لیتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اور کشتی نوح اپنے تاریخ ساز سفر پر روانہ ہونے والی ہی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک سچے پیغمبر الہی کی حیثیت سے اپنی نافرمان قوم کو ایک بار پھر صراط مستقیم پر آ جانے کی ہدایت فرمائی، اور یہ گویا ان کی طرف سے حجت بھی پوری کی جا رہی تھی کہ ایک سچا پیغمبر آخری وقت تک اپنا مشن جاری رکھتا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی اس حتمی پکار پر بھی بیشتر جاہلوں نے لبیک نہیں کہا، یہاں تک کہ خود حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی آپ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے اسے کشتی نوح پر آ جانے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ یہی کچھ حضرت نوح علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے نے کیا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ کر خود کو بچا لوں گا۔
اس نے ایسا ہی کیا، مگر وہ سیلاب تھوڑی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا ایسا عذاب تھا جو نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ بعد میں۔ پس اس سیلاب نے پہاڑ کو بھی غرق کر دیا، اور سیدنا نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا بھی غرق ہو کر نشان عبرت بن گیا۔ اور دوسری جانب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جتنے اہل ایمان سوار ہو گئے تھے ان کی تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن تعداد سے کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اہمیت ایمان کی اور ایمان لانے والوں کی ہوتی ہے، اور ان بہت تھوڑے سے مسلمانوں کے دلوں سے زبانوں تک ایک اللہ واحد کا ذکر تھا۔ جیسے ہی وہ سارے انسان جو ایمان لے آئے تھے اور حیوانات، پرندے اور حشرات تک کشتی نوح میں داخل ہو گئے، کرۂ ارض کی ہر درار سے پانی ابل پڑا اور آسمان سے اس غضب کی بارش شروع ہو گئی کہ ایسی بارش اس سے پہلے نہ دیکھی گئی تھی نہ بعد میں دیکھی گئی۔ جیسے ہی سیلاب کا آغاز ہوا، پورے کرۂ ارض پر ایک بھی درار باقی نہیں رہی جہاں سے پانی نہ پھوٹ پڑا ہو۔ آسمان سے بے حساب پانی برس رہا تھا اور زمین سے بھی سیلاب کی طرح ابلا پڑ رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پانی کی سطح بس بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ سمندر بھی بے قابو ہو گئے اور ان کی آسمان کو چھوتی لہریں خشکی پر چڑھ دوڑی کہ آخر سمندر بھی اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی کے غلام ہیں، اور پوری کی پوری زمین سیلاب میں غرق ہو گئی۔ چپا بر زمین بھی پانی سے باہر نہ رہ سکی۔ اور ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو آپ علیہ السلام نے بحکم الہی لکڑی کے لمبے اور کم چوڑے تختوں اور کیلوں سے تعمیر فرمائی تھی، جس کا مقصد اپنے اہل ایمان پیروکاروں کو اس سیلاب کی شکل میں عذاب الہی سے محفوظ رکھنا تھا، جبکہ کرۂ ارض کا اندرونی حصہ بھی معمول کے خلاف حرکت میں تھا، اور سمندروں کی تہوں میں تو اس غضب کی حرکت تھی کہ اس سے جو لہریں بلند ہو رہی تھی وہ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں سے بھی اونچی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے دنیا کے بلند ترین پہاڑ بھی اس سیلاب میں مکمل طور پر غرق ہو گئے تھے۔ اس قدر قیامت خیز سیلاب میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی حیثیت دیکھنے میں تو ایک ماچس کی ڈبیا سے زیادہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن یہ کشتی بھی تو کوئی عام کشتی نہیں تھی، براہ راست خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کی گئی تھی۔ چونکہ سیلاب نوح علیہ السلام کا مقصد ہی کفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پاک کر دینا اور اس کے نیک بندوں کو محفوظ رکھنا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کا انتظام فرما دیا، کیونکہ ان تمام معاملات کو اس سے زیادہ بہتر طور پر کوئی اور نہیں جان سکتا ہے۔ بہرحال جو ہی پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے نافرمانوں کو اور دوسرے مشرکین و کفار کو پہاڑوں سے بھی بلند لہروں میں غرق ہوتے دیکھا۔ جب ان کی کشتی ان نافرمانوں کے پاس سے گزری، آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کو دیکھا جو بلند و بالا لہروں سے لڑ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے آواز دی کہ تم یہیں آ جاؤ میرے پاس، تم اس کشتی میں فرما برداروں کے ساتھ محفوظ رہو گے، مشرکین اور کفار کا ساتھ چھوڑ دو۔ مگر نافرمان بیٹے نے کہا میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا اور خود کو اس سیلاب سے بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے سوا کوئی بھی شے کسی کو نہیں بچا سکتی۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے نے آپ علیہ السلام کی یہ انتہائی محبت بری پیشکش بھی مسترد کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بلند و بالا لہروں کی نظر ہو گیا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام ایک سچے پیغمبر کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر طرح سے ان تمام کوتاہیوں کا مغفرت طلب کرتے رہے جو ان کے رب کریم کے نزدیک ناپسندیدہ اور ان کو ناراض کر دینے والی ہو سکتی تھی۔ ایک پیغمبر ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام یہ مسلسل مغفرت طلبی ہمارے لیے کتنا بڑا سبق رکھتی ہے، یہ ہم کو خود غور کر لینا چاہیے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی یہ مسلسل گریہ بیزاری دیکھ کر خالق و مالک کائنات نے کرۂ ارض اور آسمان کو حکم دیا اے زمین تمام پانی جذب کر لے، اور اے آسمان بس رک جا،
اور مزید پانی نہیں برسا۔ مالک و خالق کائنات کا حکم ملتے ہی سارا پانی پوری دنیا سے غائب ہو گیا اور زمین پوری طرح خشک ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی اور بحکم الہی کرۂ ارض پر امن و سکون بحال ہو گیا۔ اس سیلاب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو مشرکین اور کفار سے مکمل طور پر پاک صاف کر دیا۔ ایک بھی مشرک یا کافر زمین پر باقی نہیں رہا۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا وہ اپنے ساتھ اپنی کشتی پر جتنے بھی جانور، پرندے اور حشرات لائے ہیں ان سب کو زمین پر چھوڑ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور سب جانوروں، پرندوں اور حشرات رفتہ رفتہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج ہم جتنے جانوروں، پرندوں اور حشرات کو دیکھتے ہیں وہ سب انہی جانوروں، پرندوں اور حشرات کی اولاد ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام، ان کا خاندان اور دوسرے تمام مسلمان جو ان کے ساتھ کشتی پر تھے کشتی سے اتر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خشکی پر اترتے ہی بارگاہ الہی میں سجدہ، شکر و بندگی ادا کیا، اور ادھر آپ علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھیوں نے خشکی پر اترنے کے بعد پہلی بار آگ جلائی اور اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ جتنے دن یہ لوگ اس کشتی پر رہے کسی نے تازہ پکا ہوا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی اب خشکی پر آگ جلائی تھی اور کھانا پکایا گیا۔ کشتی نوح سے اترنے کے بعد پہلا دن تھا جب سب مسلمانوں نے اپنے رب کریم کے حضور اس سیلاب سے محفوظ رہنے اور کفار مشرک سے نجات پانے پر اس اظہار تشکر کے طور پر روزہ رکھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس نئی زمین پر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام ایک سچے پیغمبر کی حیثیت سے اپنے آخری دم تک لوگوں میں ایمان لانے کی تبلیغ فرماتے رہے۔ یہ کام ایک سچا پیغمبر ہی کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں مزید جو بتایا جاتا ہے اس کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنے رخصت کے وقت اپنے بیٹوں کو طلب فرمایا اور ان کو وصیت فرمائی، ہر حال میں ایک اللہ واحد کی عبادت بجا لاتے رہنا جو تمام کائنات کا خالق و مالک، پالنے والا اور سنبھالنے والا ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کریم کے دربار میں حاضر ہو گئے۔